السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، پیارے بچوں، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 168 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج مغرب کے بعد آپ کے شہر تانبا میں، کرناٹکا، انڈیا میں میرا ٹاپک ہے حرام کمائی کے نقصانات اور حلال کمائی کے فائدے۔ حرام کمائی اور حلال کمائی، اسی پر ہم بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ یاد رکھیے گا، انسان کو، جنات کو اور دنیا کی سب مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ شیر کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پنجرے کے اندر شیر رہتا ہے، اس کو ہم اور آپ گوشت لے جا کے دیتے ہیں۔ پنجرے والے شیر کو ہم اور آپ لے جا کے دیتے ہیں۔ اور زمین کے اندر بھی کتنی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی وہاں پہنچاتے ہیں۔ جس نے پیدا کیا وہی ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں تھے تو اس نے کیا، اور جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے پھر بھی وہی کر رہا ہے۔ اور اللہ کا نظام تو ایسا ہے کہ جو اللہ کو مانے اس کو بھی دیتا ہے، اور جو اللہ کو نہ مانے اس کو بھی دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ہم اور آپ جب ماں کے پیٹ میں تھے اسی وقت ہماری روزی روٹی لکھ دی گئی ہے، ہم کو کتنا ملے گا۔ آج کل آپ جائیے دکاندار کے پاس، صبح کے وقت جائیے اور ان کو آپ 2000 کے نوٹ دیجئے تو کیا بولے گا؟ ارے چھٹا نہیں ہے ابھی۔ یا ان کو کہیے کہ بھیا ادھار دینا، کسی دودھ والے کو بولیے بھیا ادھار دینا، تو کیا پہلے گاہک کو ادھار دے گا؟ نہیں دیتا۔ کیوں؟ اگر پہلے والے کو دے دے گا تو دن بھر لوگ ادھار ہی مانگتے رہیں گے۔ اس بیچارے کو یہ نہیں معلوم کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تبھی میری روزی روٹی لکھ دی گئی ہے، اور جب تک ہم کو پوری روزی روٹی نہ ملے ہم مرنے والے نہیں ہیں۔ موت اور روزی روٹی سب دونوں ساتھ میں چل رہے ہیں۔ مرنا یقینی ہے تو روزی روٹی کا بھی ملنا یقینی ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 3238، وَإِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ، کہ بندے کو روزی تلاش کر رہی ہے جس طریقے سے موت اس کے انتظار میں ہے۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ موت کے پیچھے نہیں بھاگتے، وہ ہمارے پیچھے ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو کاروبار کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، کیونکہ وہ تو ملنا ہی ملنا ہے۔ جس کے اندر بھی یہ سکون ہے وہ حرام کمائی کی طرف نہیں جاتا، اور سکون نہیں ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہائے 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 ہائے۔ پوری تقریر کا خلاصہ ایک ہی جملہ ہے، یاد رکھیے گا کہ ایک ہے خواہش اور ایک ہے ضرورت۔ ایک ہے خواہش اور ایک ہے ضرورت۔ ضرورت مطلب 5 روٹی کھانا ہے تو 1 روٹی میں بھی کام چل سکتا ہے۔ 5 آئٹم اگر کھانے کے رکھے ہوں تو 1 آئٹم بھی سالن ضرورت ہے، کیونکہ یہ جسم ویسا بنا ہوا ہے۔
لیکن خواہش میں کیا ہے؟ یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے۔ اس لیے شاعر نے کہا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش بدم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش بدم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو ہر خواہش پوری نہیں ہوتی ہے، ہم اور آپ پوری خواہش پوری کرنے کے چکر میں پریشان ہیں۔ ضرورت پوری ہو سکتی ہے لیکن خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اب یہ مطلب اگر آپ سمجھ گئے تو سمجھ گئے۔ بھائی جو آدمی بھاگ دوڑ کر رہا ہے وہ بھی کھا پی رہا ہے، جو نہیں کر رہا ہے وہ بھی کھا پی رہا ہے، جو زیادہ کما رہا ہے وہ بھی کھا پی رہا ہے، جو کم کما رہا ہے وہ بھی کھا پی رہا ہے۔ تو تقدیر کے فیصلے پر جو راضی ہے ان کے یہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ کا مال ہے اور اللہ ہی مال دیتا ہے، اور اللہ کے مال کو کوئی اگر بےایمانی کے ذریعے حاصل کرنا چاہے گا تو اس کا مال اس کے کام کے لائق نہیں رہے گا۔ اس لیے آپ دیکھیے گا جتنے لوگ بےایمانی کر رہے ہیں، چاہے وہ اسمگلر ہو، سود خور ہو، جانتے سود کھانے والے، آپ لوگ کیا شاید بڈی کا لفظ بولتے نا، یا پھر آئی پی ایل کا سٹا لگانے والے ہو، سٹا، یا چوری کرنے والے ہو، موبائل بہت چوری ہو رہا ہے، سامان چوری ہو جا رہا ہے، جس طریقے سے بھی آپ کمانا چاہیں، اللہ اپنا مال غلط طریقے سے کسی کو دیتا نہیں ہے۔ لے گا کیسے؟ جتنے لوگ بےایمانی کر رہے ہیں ان کی اولاد، اب کھول کے بولنا پڑے گا، ان کی اولاد دیکھ لیجیے۔ اور ایک چیز مثال دے کے بول دیتا ہوں، اور روڈ پر کون ہم کو ملتے ہیں زیادہ تر؟ یہ پیسہ نکال، گاڑی والے ہوئے روک، پیسہ نکال، چل ادھر پیسہ نکال، اس کا نام کیا ہے؟ اب میں بولوں گا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ روڈ پر کون بولتے ہیں پیسہ نکال؟ ان کی اولاد کو کبھی دیکھیے آپ جا کے، کیونکہ آہ جب کسی کی لگتی ہے تب تو گئے کام سے۔ آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ وہ جتنا کما رہا ہے اتنے زیادہ ہائے 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 پریشان ہے۔ آپ کو معلوم ہے کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں ہیں جو زیادہ پیسہ دیکھ کر مر گئے۔ اب رکھیں گے تو کہاں رکھیں گے؟ منی دو ہی ہوتی ہے، ایک وائٹ منی اور بلیک منی، سمجھے نا؟ وائٹ منی کمانا ذرا مشکل ہے اور بلیک منی آسان ہے۔ لیکن بلیک منی کیسی رہتی وہ پتہ ہے آپ کو؟ کتنے لوگوں کے گھروں پر چھاپا پڑا، اور کیا کریں گے آپ؟ فائدہ کیا ہے ویسی دولت رکھ کے بھائی؟ اب بولنے دیجئے مجھے، میری اردو ذرا خراب ہے۔ جو جتنا بڑا مالدار ہے اور پیسے والا ہے وہ کھانے پینے کے معاملے میں اتنا ہی پرہیز والا ہے۔ مطلب ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ پارلے جی کی بسکٹ کھائیے، بس سونا بھی رکھا ہوا ہے، چاندی بھی رکھا ہوا، پیسہ بھی رکھا ہوا، آپ پارلے جی کی بسکٹ کھائیں گے۔ آپ گوشت نہیں کھا سکتے، روٹی اور بوٹی اور پایا اور کیا بولتے ہیں نہیں کھا سکتے۔ غریبوں کو آپ دیکھیے وہ ماشاءاللہ اچھا کھا رہے ہیں، ان کا دانت بھی مضبوط ہے اور ان کا آنت بھی مضبوط ہے، دونوں مضبوط ہے الحمدللہ۔ اور جو جتنا زیادہ پیسے والے ہیں ان کے ساتھ دوا کا بنڈل چلتا ہے ساتھ میں۔ ویسی زندگی گزار کے فائدہ کیا؟ اب بتائیے نا آپ ہی۔ تو کتنے لوگ بہت پریشان ہیں، مولوی صاحب پیسے میں شانتی نہیں ہے، پیسے میں شانتی نہیں ہے، ورنہ دنیا کے لوگ سوسائڈ نہیں کرتے۔ جو زیادہ پیسے والے ہیں وہی سوسائڈ کر رہے ہیں۔ کیا کریں دنیا میں رہ کے، اتنا پیسہ ہے۔ میرے بھائیو، حرام کمائی کا راستہ جو بھی چلتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی دولت کسی کو دیتا نہیں، اس لیے اس کو حلال طریقے سے ہی اپنانے کا راستہ دیکھیے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح الجامع حدیث نمبر 2085، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان روح القدس نفث فی روعی، کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور میرے من میں پھونکا،
یعنی مجھ کو کہا، کیا کہا؟ ان نفسا لن تموت حتی یستکمل اجلہا وتستوعب رزقہا، دنیا میں کوئی بھی آدمی اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو پوری روزی روٹی نہ مل جائے، پورا پیسہ نہ مل جائے، پوری دولت نہ مل جائے، اس وقت تک وہ مر ہی نہیں سکتا۔ بولیے ہے تقدیر پر اتنا بھروسہ؟ بولے آئے تھے جبریل امین اور میرے دل میں بول کے چلے گئے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈرو اور اللہ کا مال کیسے طلب کرو؟ وجملوا فی الطلب، اللہ کا مال اللہ سے مانگو، مال اللہ کا ہے۔ ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق ان يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده الا بطاعته، تم لوگ غلط راستہ مت چنو اللہ کی روزی روٹی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی دولت کو پانے کے لیے غلط راستہ مت چنو۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں ایک ہی رات میں ریلائنس کمپنی کے مالک بن جائیں، ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہوتا بھائی، ان لوگوں نے بہت پاپڑ بیلے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے ایئر انڈیا پہلے کس کے ہاتھ میں تھا؟ ایئر انڈیا پہلے کس کے ہاتھ میں تھا؟ رتن ٹاٹا، ٹاٹا کا نام تو جانتے ہیں، رتن ٹاٹا، یہ سب کتنا پیسہ ان کے پاس۔ اسے جو ٹرک ورک چلتے کس کے ہیں؟ وہ سب ٹاٹا ہی کے، دیکھیں نا پیچھے لکھا رہتا ٹاٹا، وہ ٹاٹا لکھا ہوا ایک ہمارے یہاں ٹاٹا چلتا، ہمارے بچے لوگ بولتے ٹاٹا بائے بائے والا، اور وہ ٹاٹا چھاپ رہے نوٹ ٹاٹا۔ ابھی دوبارہ ٹاٹا نے ایئر انڈیا کو خرید لیا ہے، کتنے سال کے بعد؟ 67 سال کے بعد دوبارہ، پہلے وہی لوگ چلاتے تھے، دوبارہ انہوں نے پھر لے لیا ہے۔ میرے بھائیو بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دولت دینے پر جس کو آ جاتا ہے وہ تھوڑا نہ دیکھتا ہے کیا ہی نہیں ہے۔ قارون کو بھی اللہ نے بڑی دولت دے رکھی تھی، لیکن ایمان کی دولت صرف کس کو دیتا ہے؟ جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے پاس اگر پیسے کی دولت نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی دولت کون سی ہے بھائی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم اور آپ کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم سب کے نبی کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے بہت کم۔ آج دیکھ لیجئے لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب پیسہ نہیں ہے، جتنا زیادہ پیسہ رہے گا حساب اتنے زیادہ دینا پڑے گا، اور کل قیامت کے دن 500 سال پہلے غریب لوگ پہلے جنت میں چلے جائیں گے مالداروں سے۔ تو اپنے یہاں ایک کنسیپٹ ہے نا تقدیر کا، بھائی محنت تو کرنا ہے۔ ہمارے کچھ نوجوان سوسائڈ کر رہے ہیں، کیوں؟ جاب نہیں ہے، نوکری نہیں ہے۔ میرے بھائیو نوکری کی چکر چھوڑیے، اس لیے آپ بولے بھائی شاید ہی کہیں نہیں کرتے ہیں آپ؟ بولے مولوی صاحب جب نوکری آئے گی تب نہ چھوکری آئے گی، نو نوکری نو چھوکری، ختم۔ نہیں، چائنا کے لوگوں سے سیکھیے، جاب کے چکر میں مت رہیے کہ مجھے سرکاری نوکری ملے گی، نہ، تجارت کیجیے آپ، تجارت۔ اب میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، آپ اگر بندر کے سامنے کیلا پھینکیے گا اور پیسہ پھینکیے گا تو بندر کیا اٹھائے گا؟ کیلا اٹھا لے گا۔ اگر بندر پیسہ اٹھاتا تو اس سے کیلا خرید سکتا تھا۔ تو آج کل ہم اور آپ صرف کیلے کے چکر میں، پیسے کے چکر میں رہیے۔ بھائی جاب جب آپ کریں گے سرکاری جاب تو آپ بندھ جائیں گے۔ آپ بولتے ہیں نا کہ نہیں ہم سیف ہو گئے، سیف نہیں ہوتا۔ آپ دوسروں کے یہاں نوکر کیوں رہتے ہیں؟ آپ اپنے یہاں دوسروں کو نوکر رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا مال غلط طریقے سے اگر کمانے کی کوشش کرو گے وہ ملے گا نہیں، وہ ظاہری طور پہ لگتا ہے مل گیا، ایک دم پورا جب بیٹھتا ہے تو بھٹا بیٹھ جاتا ہے۔ دیکھیں نہیں آپ، اچھے خاصے لوگ بیٹھ گئے، روڈ پر آ گئے۔ اس لیے میرے بھائیو ٹینشن فری رہیے، حرام کمائی کا کوئی راستہ اختیار نہیں کرنے کا، جو بھی کرتا ہے دنیا میں اس کو سزا ملتی ہے۔ ہم اور آپ دوسرے کی زمین ہڑپ لیتے ہیں، گاؤں گھر میں کھیت وغیرہ میں بہت چلتا، کھیت میں، میں دیہات کی بات کر رہا ہوں، اب کہاں تک بات صحیح ہے، دیہات ہر جگہ کا دیہات سیم طریقے کا رہتا، بیچ میں آڑ بولتے ہیں اس کو، اب آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں یہ پتہ نہیں۔ پہلے آڑ موٹے موٹے ہوتے تھے، اب آڑ کیا ہو گئے؟ پتلے پتلے ہو گئے۔ کیوں؟
ادھر سے بھی مار دیا ادھر سے بھی مار دیا. اس لیے آج کل کھیتی میں بھی اپجاؤ نہیں ہے. پہلے کی کھیتی کیسے ہوتی تھی؟ لے کے جا بھائی، آپ کسی کے باغ میں چلے جائیے. اب آپ لوگ کے یہاں آم کا پیڑ ہے کہ نہیں یہ تو پتہ نہیں. آپ کے یہاں کون سا باغ ہے؟ لیمبو کا. پہلے آپ کسی کے باغ میں چلے جاتے تھے، ہم لوگ کے دیہات کی بات کر رہا ہوں، کتنا کھانا کھا لے اور جتنا لے جانا لے جا. آج ہے؟ اللہ نے برکت چھین لی ہے. برکت چھین لی ہے ہم سے اور آپ سے. کچھ نہ کچھ گڑبڑی ضرور ہو رہی ہے، اس لیے اللہ نے برکت چھین لی. آج اپنے کھیت میں آپ دیکھیے گا اس طرح ایک آدمی کو بیٹھا کے رکھتے ہیں. کون رہتا وہ؟ کون ہے وہ؟ پولیس ہے؟ کون ہے وہ؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اس کو کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ تاکہ جانور نہ آئے. میرے بھائیو، جانور میرا نصیب کھا سکتا ہے. یاد رکھیے گا حدیث کے حساب سے اگر ہماری کھیتی میں سے کوئی جانور کھا لے اور چڑیا اگر چگ جائے وہ بھی ہمارے لیے صدقہ ہے. آج ہمارا چڑیا نہ کھائے اس کے لیے کیا آڑ بنائے ہوئے ہیں؟ یعنی برکت والی جتنی چیز تھی سب کو تو ہم نے اور آپ نے کاٹ ہی دیا ہے. آپ بولیں گے ارے مولوی صاحب پورا کھیتی ختم ہو جائے گا. ہے نا آپ کے دماغ میں کہ اگر اس طرح چھوڑ دیں گے، وہ ہاتھ نہیں لگائیں گے، وہاں پولیس کو نہیں بیٹھائیں گے، اس طرح وہ نہیں ہلے گا، وہ ہلتے بھی رہتا ہے تو ورنہ کیا ہوگا؟ مسئلہ ہو جائے گا. میرے بھائیو، پہلے لوگ لگاتے تھے کیا؟ لگاتے رہے ہوں گے باپ دادا ہمارے کہیں، لیکن ویسا نہیں تھا. پیار محبت بہت تھا ان لوگوں میں. آڑی والے کو پریشانی نہیں تھی. لیکن آج تو آڑی والے کے لیے یہ آڑی ہے. جانتے ہیں آڑی مطلب کاٹنے والی آڑی. یہ والی آڑی کے بجائے اب یہ آڑی چل رہی ہے دم. میرے بھائیو، جو بھی کسی کی زمین لے لے گا، ہڑپ کر لے گا، لوگ بولتے ہیں نا دادا گیری کر رہے ہیں، سب کی دادا گیری نکل جائے گی. سب کی دادا گیری نکل جائے. گاؤں گھر دیہات میں تھوڑی تھوڑی زمین کے لیے جھگڑا چل رہا ہے. میں دیہات، ہم لوگ خود ہی دیہاتی ہو جانتے، تھوڑی سی زمین معمولی، اس کا پانی میرے گھر پہ کیوں آیا؟ ختم، کیس. باجو سے میرے سامنے سے کیوں گزرا؟ کیس. اچھا اس نے سائڈ سے کاٹ لیا، میں بھی پورا کاٹ لیا، کیس. ہڑپ کر لے رہے ہیں. یاد رکھیے گا سرکار کی زمین کو بھی ہڑپ کرنا یہ بھی سب سے بڑا ظلم ہے. اور کر رہے ہیں لوگ. بولے سرکاری زمین ہے. رے سرکاری زمین ہمارے باپ کی زمین ہے کیا؟ اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا، سرکار کی لائٹ کو بھی اس میں کچھ انگلی کر دینا. اب آپ لوگ کیا لوگ انگلی کرتے کہ نہیں کرتے یہ پتہ نہیں، لیکن انگلی کرنے والے لوگ ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ انگلی کر دیتے تاکہ میٹر جو ہے وہ بھی کم چلے اور سیٹنگ کر لیتے ہیں. یہ بھی حرام کا مسئلہ ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے آپ کے گھر سے برکت کیسے چھین لی ہے، میرے گھر سے برکت کیسے چھین لی ہے. ہم ہوشیار بن رہے ہیں، ہوشیار کچھ بھی نہیں ہے. اور جو بیچارہ سیدھا سادہ کما رہا اس کو لوگ بدھو سمجھتے ہیں، بدھو کہیں کا. اور جو ذرا 6-5 کر رہا، جھوٹ بول رہا، غلط مال کو صحیح مال بتا کے بیچ رہا ہے، بڑا ہوشیار ہے. ہوشیار نہیں ہو، اس کی برکت ختم ہو رہی ہے. اب میں اکثر تقریر میں ذرا کچھ مثالیں دیتا ہوں تو سمجھانے کے لیے دینا پڑے گا. جو دل کا بے ایمان ہے وہ ہمیشہ بے ایمان رہے گا. جس کے دل میں کھوٹ ہے نا وہ ہمیشہ کھوٹ رہے گا، چاہے وہ خانہ کعبہ میں چلا جائے. ارے وہ عمرہ کر کے چلا ہے، حج کر کے چلا ہے، بے ایمان ہے تو بے ایمان رہے گا ہی. لمبی سی رکھ لے، لوگ بولتے ہیں نا ماشاء اللہ، وہ ماشاء اللہ نہیں، وہ تو اپنا پردہ چھپانے کے لیے ہے، لگا دیا پردہ. ایک صاحب کے بارے میں مشہور ہے، وہ کیا کرتے تھے، پورے ٹرک کے وزن کو کم کر دیتے تھے. اب یہ ٹرک کا وزن کیسے کم ہوتا؟ بھائی جو لوگ ٹرک چلاتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہاں سے سیٹنگ کیسے کیا جانا. وہ ٹرک کا وزن ہی کم ہو جاتا تھا. اب کیا کرتے ہوں گے؟ کم ہو جاتا تھا. کچھ نہ کچھ داؤ پیچ ہے، وہ سب ہر جگہ سیٹنگ رہتی. تو وہ حج کر کے بھی چلے آئے اور پھر بھی یہ کام کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اب تو مجھ کو لائسنس مل ہی گیا ہے. حاجی صاحب تو بے ایمانی کہاں سے کریں گے؟ تو حاجی صاحب بھی ہوشیار تھے، حج کرنے کے بعد بھی یہ کام چالو رکھے.
تو اتنے میں ریڈ پڑ گیا ان کے گھر پہ. جیسے ریڈ کرنے کے لیے آئے سرکار کے لوگ آئے، وہ بھی بڑے ہوشیار. اب سرکار کے لوگ ادھر سے آ رہے ہیں تو انہوں نے بھی کیا کیا، ادھر ہی منہ گھوم گئے اور نماز پڑھنے لگے. نماز کدھر پڑھنا چاہیے؟ ادھر پڑھنا چاہیے، لیکن دیکھ رہے ہیں لوگ ادھر سے آ رہے ہیں تو ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھنے لگے جلدی جلدی میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اتنا سیدھا آدمی حاجی صاحب غلط کام کہاں سے کریں گے؟ وہ بیچارہ واپس. لیکن وہ صاحب بھول گئے جو آئے تھے چیک کرنے کے لیے، بھیا پچھم ادھر ہے کہ ادھر کہاں سے آ گیا. تو ایسا ہوتا جلد بازی میں، آپ جانتے نا. تو جب آپ دل کے چور رہیں گے، دل کے چور اور بےایمان رہیں گے، تو اس لیے ایک جملہ ہم لوگ کے دیہات میں چلتا ہے، چور کے آگے تالا اور بےایمان کے آگے کیوالا کام نہیں کرتا. اب اس کا مطلب سمجھاتا ہوں. آپ لمبا تالا لگا دیجئے، چور کو پوری ٹیکنیک معلوم ہے، وہ کھول ہی لے گا. اور زمین کے کاغذ کو ہم لوگ کیوالا بولتے ہیں. آپ لاکھ کیوالا رکھیے، بےایمان رہے گا تو اس کو کئی مرتبہ نکال کے لا کے آپ کی زمین کو ہڑپ کر لے گا. تو جو دل کا چور ہے اس سے بڑا چور کوئی ہو نہیں سکتا. اس لیے چور کے آگے تالا اور بےایمان کے آگے کیوالا کام نہیں کرتا. لیکن جو ہوشیاری مار رہا ہے، کسی کی زمین ہڑپ کر رہا ہے، دنیا ہی میں وہ دیکھ لے گا. آئیے وہ حدیث سناتا ہوں. ایک حدیث ہے اور اس کے اندر عبرت ہے، خاص طور پہ جہاں بھی جھگڑا ہو آپس میں. اپنے یہاں زیادہ تر جھگڑا زمین کو لے کر ہو رہا ہے، آڑی کو لے کر ہو رہا ہے، پڑوس کے لے کے ہو رہا ہے. بس وہ نمازی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، اس کے لیے جھگڑا کبھی نہیں ہوتا. بس یہی سب تھوڑی تھوڑی چیز کے لیے. زمین کو یہیں رہ جانا ہے، زمین ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی. ایک دو مسئلے میں دیہات میں کئی جگہ ہم نے بھی سمجھا کہ رے بھیا چھوڑ دو. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، یہ حدیث ذرا غور سے سنیے گا. اگر جنت کے کونے میں یا بیچ میں گھر چاہتے ہیں تو یہ حدیث، اپنا حق ہونے کے باوجود، یعنی حق اپنا ہے، ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دیا. پھر سے سن لیجیے گا، اپنا حق ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جنت کے بیچ میں یا کونے میں ایک گھر دلا کے رہوں گا. اب آپ میں سے کوئی آدمی ہے جو اپنا حق خود چھوڑ دے بازو والے کے لیے؟ بولے مولوی صاحب یہ آپ سناتے رہیے، ہمارے لیے نہیں ہے. جبکہ وہ زمین یہیں رہ جائے گی. حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے، یہ حدیث سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ زمین وہ چھوڑے گا، جنت میں گھر دلا دوں گا. ایک دو لوگوں کو سمجھایا، نہیں مانے. کیس پر کیس چل رہا ہے، کیس پر کیس. معمولی زمین کتنے کی ہوگی؟ 25,000 50,000 کی ہوگی، 1 لاکھ روپیہ کیس میں لگا رہے ہیں. یہ جو ہے نا موچ، اب آپ لوگ کیا بولتے ہیں نا، یہ لوگ کیا کرتے، دونوں سائڈ کا ایک دم تیل لگا کے اوپر اٹھاتے. موچ کی لڑائی لڑتے ہیں تو موچ کی لڑائی جہاں بھی لڑیے گا تو گر جائیے گا. داڑھی کی لڑائی لڑیے تو معاف کر دیجیے گا. ماشاء اللہ حاجی صاحب میرے بھائیو، جو بھی کسی کا بےایمانی کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، دنیا میں اللہ سزا دکھا دیتے. دلیل صحیح مسلم کتاب المساقات حدیث نمبر 1610. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں، ایک عورت نے کہا کہ یہ گھر میرا ہے، جبکہ وہ گھر وہ بیچارے کا تھا. سیدھے سادے لوگوں کو اکثر لوگ الو بنا دیتے ہیں. مارکیٹ میں جہاں بھی جاتا ہوں میں تو الو ہی بن جاتا ہوں. شیخ صاحب بیوقوف بنا، ارے مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں، آپ کو اتنے سستے میں دے رہا ہوں، یہ جملہ بول کے اور بھی آرام سے کاٹ لیتا ہو. اور پہچان والے اور کاٹتے ایک دم لگا کے، مکھن لگا کے آرام سے. بیچارہ سیدھا سادہ بالکل نہیں. مولوی صاحب ابھی لائٹ چالو کیا، ابھی بند کرنے کا وقت، وہ تو آپ آ گئے تو دے دیا اتنے سستے میں. اچھا دے دیا تو تیرا ناپ لوں کیا؟ میرا ترازو 1 نمبر کا ہے. وہ جو میرا ہے نا 1 کلو والا 1 نمبر کا، پوری مارکیٹ میں کہیں بھی دیکھ لیجئے.
تو ایک مرتبہ کہا آج میں آزما ہی لیتا ہوں، چل۔ ایک جگہ سیب لیا تو کہا لے بھائی تیرا ترازو دیکھتا ہوں، تیرا ترازو ٹھیک ہے، تو بولنا نا اچھا ہے۔ تو دیکھا ترازو تو کچھ سیب جو ہے وہ زیادہ ہو گیا۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، سیب زیادہ ہو جانا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ترازو اچھا ہے یا اس کا ترازو خراب ہے؟ پہلے بات سمجھیے، ایک جگہ ترازو میں سیب ہے، دوسری جگہ ترازو میں سیب زیادہ ہو گیا یا کم ہو گیا، تو کس کا ترازو اچھا ہے؟ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اتنی آسان اردو بھی نہیں سمجھ میں آ رہی۔ زیادہ والے کا خراب ہے یا کم والے کا خراب ہے؟ کیا بولے؟ دونوں کا خراب ہے۔ صحیح ہے نا؟ کچھ نہ کچھ مسئلہ دونوں کے پاس ہوگا۔ ایسا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ اور ابھی تو دادا گیری کے ساتھ لوگ زمین ہڑپ کر لیتے ہیں۔ دادا گیری، اے بھائی دادا ہے، یہ دادا کیا چیز کہہ رہے؟ دادا کیا چیز کا؟ لیکن ہیں لوگ۔ اور ایسا نہیں دبنگ صرف مرد ہے، دبنگ عورتیں بھی ہوتی ہے۔ اے بھائی یہاں کی یہ ہے، اب یہ حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے۔ ایک عورت تھی اروا، انہوں نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 خوش نصیب صحابہ میں سے دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے، بیچارے اتنے سیدھے آدمی، ان کے گھر کو ہڑپ لیا اس عورت نے سیدھے پن کی وجہ سے۔ اور آج کل سیدھے پن کی وجہ سے بھی لوگ زیادہ ہڑپ لیتے ہیں، بھائی کچھ بولتا نہیں ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ گھر میرا ہے، اس عورت نے کہا نہیں میرا ہے۔ لیکن سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنا دی۔ آج وہ حدیث آپ لوگ بھی سن لیجئے، اگر کسی کی بےایمانی کیے بیٹھے ہیں تو اللہ کے واسطے چپ چاپ دے دیجئے۔ کہیں بھی کھیت میں بےایمانی کیے، یہاں پہ بےایمانی کیے، شیطانی کے کہیں بھی کر لیجئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوبِقَهُ فِي 7 أَرْضِينَ یوم القیامہ، جس نے ایک بالشت برابر یعنی تھوڑی سی زمین کسی کی ہڑپ کر لی، کل قیامت کے دن 7 زمین کا توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ حدیث اس عورت کو تو سنائی انہوں نے، وہ عورت نہیں مانی۔ جب نہیں مانی تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھیے گا، کمزور کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے، وہ طاقت دعا کی طاقت ہے میرے بھائیو۔ جو آدمی کمزور ہے، کیس نہیں لڑ سکتا ہے، دبنگ ہے سامنے والا، اس سے اڑ نہیں سکتا ہے، اس کے پاس ایک بڑی عدالت ہے، اللہ والی عدالت۔ اللہ کی عدالت میں اپنی شکایت لکھا دے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہم ان کانت کاذبۃ فعامی بصرہا وجل قبرہا فی دارہا۔ بس میرے بھائیو یہ تاثیر ہونی چاہیے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کو تو اندھی بنا دے، یعنی عورت اندھی ہو جائے، اور اس کے گھر کو ہی اس کے لیے قبر بنا دے، یعنی گھر کے اندر ہی وہ مر جائے کچھ نہ کچھ۔ اب آگے سن لیجئے، یہ تو ہے یعنی کسی کی زمین گھر ہڑپ کر لیا، دادا گیری کر لی، لوگ کرتے نا دادا دادا دادا، لوگ سن لیں صاحب دادا گیری نکل جائے گی اللہ کی عدالت میں اگر کیس چلا گیا تو۔ اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی۔ جب عورت اندھی ہو گئی تو لوگوں نے پوچھا کیوں؟ اصابتنی دعوت سعید بن زید، مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی ہے۔ میرے بھائیو اگر آپ کے ساتھ بھی حق تلفی ہوئی ہے، اگر آپ بد دعا کر دیں گے تو سامنے والے کا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ میرے بھائیو جس نے بھی کسی کا لیا ہے بد دعا سے بچیے، کیونکہ دعا بھی لگتی ہے بد دعا بھی لگتی ہے۔ وہ عورت اندھی ہو گئی۔ اب آگے کچھ دنوں کے بعد وہ عورت چل رہی تھی اپنے گھر میں۔ اب دیہات میں ہوتا ہوگا، اب آپ لوگوں کے دیہات میں ہے کہ نہیں یہ پتہ نہیں، دیہات میں کنواں ہوتا تھا، کنواں، ہر گھر میں کنواں ہوتا تھا، پانی نکالتے تھے، یا 2-4-10 کے بیچ میں کنواں ہوتا تھا۔ اب تو ماشاءاللہ ہر گھر میں نل اور جل یہ سب آ گیا، پانی آ گیا۔ تو وہ عورت ایک دن چلی اور اپنے گھر میں گھوم رہی تھی اور سیدھا کنویں میں گر گئی، اور وہ کنواں ہی اس کے لیے قبر ہو گیا۔ تو دیکھا آپ نے، کسی کی زمین ہڑپ کر لی، کھیت لے لیا، دکان لے لیا، مکان لے لیا، اور اللہ نے دنیا میں بتا ہی دیا۔ اس لیے میرے بھائیو آج کل لوگ مال کمانے کے لیے جو سورسز استعمال کر رہے ہیں، میں کچھ باتوں کی طرف آؤں گا۔
چوری سے مال حاصل کیا ہوا حرام کی کمائی ہے، چھین کر کسی کا لیا ہوا حرام کمائی ہے، سود کے ذریعے بڈی کے ذریعے کمایا ہوا یہ تو حرام کمائی ہے۔ اور کیا بتاؤں، جو کوئی بھی سودی کاروبار کر رہا ہے وہ اپنی ماں سے نکاح کر لیا ہے۔ زنا کرنا الگ ہوتا، نکاح کرنا الگ ہوتا۔ دلیل سنن ابن ماجہ کتاب التجارات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا سبون حوبا ایسرھا ان ينكح الرجل امہ، سود کے 70 درجے ہیں، سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ زنا 1-2 مرتبہ کوئی کرے گا، لیکن نکاح کا کیا رہتا ہے، ہر دن جائز طریقے سے آدمی ملتا ہے اپنی بیوی سے۔ تو جو بھی سودی کاروبار کر رہا ہے، بڈی والا کام کر رہا ہے اور گڈی بنا رہا ہے، یعنی بڈی سے گڈی بنا رہا ہے، تو اس نے اپنی ماں سے نکاح کر لیا ہے۔ کل قیامت کے دن وہ پاگل ہو کے اٹھایا جائے گا، اور وہاں اللہ جب سزا دیں گے تو خون کی ندی میں تیرے گا، اور جیسے تیر کے باہر نکلنا چاہے گا فرشتے اس کے منہ میں پتھر ڈال کر پھر بیچ میں پھینک دیں گے۔ آخر سود خور کو خون کی ندی کیوں ملی؟ اس لیے کہ وہ دوسروں کا خون چوستا ہے۔ مہاجر لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے، بیچارے دیہات میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ پیسہ لاتے ہیں، بیچارے زمین پہ لگاتے، پورا ختم ہو جاتا، اب کیا کرنے کا، تو ان کا چوسنے کا۔ ایسے لوگ بھی اپنے پاس بہت دادا ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں، وصول کرتا کہ نہیں کرتا، دیتا کہ نہیں دیتا، چوس رہے ہیں خون، چوس رہے ہیں میرے بھائی۔ تو جو کوئی اس کام میں لگا ہوا ہے سمجھ جائے اس کے لیے یہ سزا۔ یہ مولوی صاحب نے بتا دیا۔ اپنے یہاں وہ سب سٹا وہ چلتا، سٹا یعنی ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی رات میں مالدار ہو جائیں۔ سٹے میں، جوئے بازی میں کتنے لوگ اپنی بیوی بھی ہار گئے ہیں، پورے گھر بار کو ہار کے سیدھا روڈ پر آ گئے۔ اور یہ شیطان کا کام ہے، اور شیطان اس کام میں لگا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس لیے یہ سب کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ جائز طریقے سے پیسہ کمائیے آپ، ناجائز طریقہ نہیں۔ آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں چلے گا، لیکن حرام طریقہ استعمال کرنا، بغیر محنت کے کمانے کی کوشش کرنا، ٹکتا اگتا نہیں ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ چوری کے ذریعے مال حاصل کرنا، چاہے کھیت کی چوری کوئی کرے یا یہاں کی کوئی چوری کرے، کیسی بھی چوری کرتا ہے، اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کے ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ پوری دنیا میں سعودی عرب کے اندر یہ قانون نافذ ہے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38، کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورتیں ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ اب کتنے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ہاتھ کاٹ دیں گے تو سب للہوا ہو جائیں گے؟ سعودی عرب کے اندر کیا ہر آدمی ہتھ کٹا ہے کیا؟ نہیں، یہ قانون ہے، اس لیے لوگ چوری نہیں کرتے۔ دکان کھلی ہوئی رہتی ہے، نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ چوری کر سکے۔ آپ تو مسجد کے اندر بھی آئیے گا، نماز پڑھیے گا اور اندر سجدے میں جائیے گا اور نیچے سے موبائل غائب۔ نئی چپل پہن کے آئیے، پھر دیکھیے آپ کی چپل کی حالت کیا ہوتی ہے۔ چپل چور لوگ بھی آتے ہیں، اس لیے نماز میں کھڑے رہتے ہیں، سیدھا چپل ہی یاد آتے رہتا۔ یہ بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ ایک مولوی صاحب ہیں، ان کا نام میں جانتا ہوں، نام نہیں بولوں گا، وہ بیچارے 5-6 مہینے میں 5-6 چپل نئی لا چکے ہیں۔ اب ان کی چپل سے لوگوں کو کتنی محبت ہے کہ انہی کی چپل کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اور ایسے چپل چور لوگ مسجدوں میں گھومتے رہتے ہیں، آپ دیکھیے گا۔ آپ اس لیے کیمرہ لگا کے رکھیے، CCTV لگا کے رکھیے، لیکن وہی نا، چور کے آگے تالا اور بےایمان کے آگے کیوالا، گھوم رہے ہیں اپنے یہاں۔ اب بولتے معمولی ہے یہ، کیوں بھائی؟ حرام کا طریقہ، نئی نئی چپل کو لے جا کے یہ کرتے۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ جو وہ وزن تولنے والا جو مسئلہ کر رہا ہے نا گڑبڑی، شیخ صاحب بہت سرسری گزر گئے، وہ حدیث پڑھ کے شاید چھوڑ دیے ہوں گے کہ مولانا تشریح کریں گے۔ آج مارکیٹ میں اسلام نظر آتا ہے، مارکیٹ میں اسلام نظر آتا ہے۔ اسلام کہاں نظر آتا ہے؟ مسجد میں۔ اسلام مارکیٹ کے لیے بھی ہے، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، چاہے آپ کا مال بکے یا نہ بکے، کیونکہ اللہ آپ کو بھوکا مارنے والا نہیں۔ ناپ تول میں کمی، کئی طریقے سے لوگ کیلو رکھتے ہیں، یہ کیلو چہرے والا کیلو ہوتا۔ اگر کوئی سیدھا سادہ آ گیا تو کون سا کیلو رکھتے ہیں؟ چھوٹا والا۔
اور جو دبنگ ٹائپ کے بھائی دادا آئیں ذرا کچھ کیا تو سیدھا والا رکھتے. اور ہم اور آپ بہت ہوشیار ہیں بھائی، ہم سے زیادہ کون ہوشیار ہو سکتا. سن لیجئے گا غور سے. جو کوئی بھی چاہے آلو والا، پیاز والا، ایک جملہ اور دیکھیے گا آپ کہ مرغی والا نیچے لکھتا صحیح وزن دیکھ کے لیجئے گا. کیوں لکھتے ہیں بھائی؟ آپ ایماندار ہیں تو صحیح وزن دیکھ کے لیجئے گا. پھر اسی طرح کہیں کے پر بورڈ لگا رہا تھا نو اسموکنگ، اور وہیں پر وہ ٹھوک رہا ہے نو اسموکنگ، اور اسموک کرتے کرتے ٹھوک رہا ہے نو اسموکنگ. دیکھے کہ نہیں دیکھے ایسا؟ تو آپ لکھتے کیوں ہیں؟ ہمارے یہاں حلال ملتا ہے. کہیں آپ دیکھیں حلال، رے بھائی حلال تو ملتا ہے، یہ تو لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ صحیح وزن دیکھ کے لیجئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کتاب الفطن حدیث نمبر 4019، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. اگر ناپ تول میں کمی ہوگی تو 3 سزا ملے گی. وہاں دعا بھی کام نہیں آئے گی. دعا کام نہیں آتی، بھول جائیے. امام صاحب کو یہ نہیں بولنے کا اللہ 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 امام صاحب کریں گے اور ہم بےایمانی کر رہے ہیں، دعا نہیں لگتی. کلیئر بات ہے، کٹ ٹو کٹ بھائی. حرم شریف میں بھی آپ دعا کرا لیں گے اور بےایمانی کریں گے تو نہیں لگی دعا. آج اگر ناپ تول میں کمی ہوگی، اس لیے مارکیٹ کو سدھارنا ضروری ہے. تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں مارکیٹ کو صحیح کر لیجئے. 3 ناپ تول میں کمی ہوگی 3 سزا. الا اخذوا بالسنین، بارش نہیں ہوگی. نمبر 2 نوکری نہیں ملے گی. وجور السلطان علیہم، اور ظالم بادشاہ کو اللہ مقرر کر دیں گے. اب آگے بولنے کی ضرورت ہے؟ بولنے کی ضرورت ہے. دعا یہاں کام نہیں آئے گی. اس کا ایک ہی حل ہے، ناپ تول کو صحیح کرو. شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں آگے آ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہے. پتہ ہے شعیب علیہ السلام کی قوم، اور شعیب علیہ السلام کی قوم ہی پوری دنیا میں ایسی قوم ہے جن کو 3 سزا ملی ہے ایک ہی ساتھ. تو اگر جو کوئی بھی ناپ تول میں کمی کر رہا، چاہے مرغی والا، چاول والا، انڈے والا، کوئی بھی والا، آلو والا، پیاز والا، کوئی بھی کرتا. اب بیچارے کچھ مرغی والے ہوں گے میرے پیچھے پڑ جائیں گے، مولوی صاحب ہم نے کیا کیا ہے؟ ارے بھیا آپ کا نام ہم نے لیا. اب آلو پیاز والے، ارے مولوی صاحب یہ تو آپ ہم کو ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں. ارے بھیا ہم نہیں کر رہے ہیں آپ کو، یہ تو ایک مثال دے کے سمجھا رہے ہیں. جو جس والا ہو، جیسا بھی ہو، تن کے اجلے من کے کالے، جیسے بھی لوگ ہو، کچھ بھی ہو، سزا ملے گی. یاد رکھیے کیا بات کر رہا تھا میں؟ 3 سزا. تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اچھے بادشاہ ہم پر حکومت کریں تو کیا کرنا پڑے گا؟ ناپ تول کو صحیح. تو آج کیا کیجئے گا؟ کوشش یہ کیجئے اگر آپ کے گھر میں 2 کلو رکھا ہوا ہے، 1 کلو کو اللہ کے واسطے دفن کر دیجئے. کسی کو بولیے گا نہیں، آج سے دفن کر دیجئے، ختم. چھوٹا والا، کم والا جو ہوگا دفن، بالکل دفن. اس کے لیے کفن پہنا دیجئے. جا بھائی جا، تو جا بھائی، بس ہو گیا بھائی. ایک تو برکت ختم ہو گئی، اتنا کیا بےایمانی کیا، کچھ بچ ہی نہیں رہا، سب ہاسپٹل میں جا رہا ہے، ٹینشن فری، مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو میرے بھائی سزا مل کے رہے گی. ایک چیز اور ہے، اپنے یہاں کچھ لوگ دبنگ ٹائپ کے ہیں لیکن وہ صدقہ و خیرات بھی بہت کرتے ہیں اور وہ گاندھی بنتے ہیں، لوگوں کے مسیحا ہیں. فلانے بابو کتنا خرچ کر رہے ہیں. اصل میں وہ فلانے بابو دے کے جب مصیبت کا وقت آئے گا تو یہ لوگ کو آڑ بنا رہے ہیں. ارے وہ تو گاندھی ہیں، مسیحا ہیں، بہت دیتے ہیں. تو اگر کچھ سرکاری چھاپا پڑے تو سب لوگ آ کے کھڑے ہو جائیں. کیوں؟ ان کے خلاف ہے. یاد رکھیے گا بےایمانی کے پیسے سے صدقہ و خیرات بھی قبول نہیں ہوتا. دلیل صحیح ابن حبان حدیث نمبر 3216، ومن جمع مالا حراما، جس نے بھی حرام مال جمع کیا، ثم تصدق، پھر اس نے صدقہ و خیرات کر دیا، لم یکن فیہ اجر، اس کے اندر کوئی بدلہ نہیں ہے، وکان اسرہ علیہ، الٹا اس کو گناہ ملے گا. اور ایسے دادا لوگ اپنے یہاں بہت گھوم رہے ہیں. السلام علیکم بابو، چچا السلام علیکم، بھیا السلام علیکم. بےایمان سب ہے، اسمگلر ہے، دادا ٹائپ کا ہے، پیسہ کما رہا ہے، بےایمانی کر رہا ہے، شیطانی کر رہا ہے. لوگ ان کو سلامی مارتے ہیں. لاکھ سلامی مارے لیکن شریعت کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت.
اس کا مال حرام کا، لوگوں کو بھی دیا حرام کا۔ کتنے لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب میں غریبوں کی مدد کر رہا ہوں۔ ارے بھیا دوسرے کا چھین کے مدد کیجیے گا آپ۔ کہیں کہیں پر آپ دیکھیے گا مالداروں سے چھین کو غریبوں کو دیا جا رہا، نہیں چلے گا، بالکل نہیں۔ اور نہ غریب سے لے کر مالداروں کو دیا جائے، کوئی کسی کا چھین نہیں سکتا، سب کو حق حاصل ہے۔ تو حرام کمائی میں جو بھی لگا ہوا ہے وہ سدھار پیدا کر لے، ورنہ مسائل بہت زیادہ ہے۔ اب کچھ باتیں میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا۔ پہلے یہ بتا دوں کہ اگر ناپ تول میں کمی کریں گے تو 3 سزا مل سکتی ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو سزا ملی، بدلی آئی، بادل بولتے بارش ہے نہیں، اس کے اندر آگ ہے، پھر اس کے بعد زلزلہ ٹائپ کا آ گیا، اور اس کے بعد تیز چیخ، یہ 3 سزا۔ بدلی آئی آگ والی، زلزلہ آیا، تیز چیخ، اور اس کے بعد سب ختم ہو گیا۔ اس لیے بھیا ہم ترازو کو صحیح کر لیجئے گا، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اب آئیے کچھ باتیں میں آپ کو یہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حلال اگر آپ کمائیے گا تو فائدہ کتنا ہے، فائدہ کتنا ہے۔ یا سعد اتمت امک تکن مستجاب الدعوہ، معجم الکبیر طبرانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 310۔ یا سعد، اے سعد تم کھانا حلال کر لو، جو دعا مانگو گے اللہ قبول کریں گے۔ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ امام صاحب دعا کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، صرف آپ نے خود ہی دعا کرنا، کیونکہ ہمارے ساتھ جو پریشانی ہے امام صاحب کو کیا معلوم۔ ہاں دعا کرا سکتے، یہ نہیں بول رہا نہیں کرا سکتے، لیکن اپنی دعا کیسے قبول ہو، یہ کھانا حلال کا، حلال کمائیے، حلال کھائیے، پھر اس کی برکت دیکھیے۔ بچپن سے اپنے بچوں کو بھی حلال سکھائیے۔ صحیح بخاری کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1491، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، صدقہ و خیرات کا ایک کھجور منہ میں رکھ لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کخ لیا ترا، اللہ توبہ اللہ توبہ، یہ کیا کھا رہے ہو؟ ہم اور آپ مارکیٹ میں اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں، وہ انگور والا، وہ کیلے والا، زبردستی اس کا لے لیتے۔ ارے بچہ ہے نا، بچے کو سکھایا بیٹا لینا نہیں، جب تولا کے لے لوں گا تو اس میں سے لینا۔ ہمارے اور آپ کے بچے ہوشیار کیسے مانے جا رہے ہیں؟ دکان پہ جاتے، امی بولتی واہ واہ بیٹا کتنا ہوشیار ہے، پیسہ بھی لے کر آ گیا، سامان بھی لے کے آ گیا، ہے کہ نہیں؟ ارے ہے کہ نہیں؟ بیٹا سامان بھی لے کے آ گیا، پیسہ بھی لے کے آ گیا۔ اگر امی ہوتی نا صحیح تو بولتی بیٹا چل پیسہ دے گیا، تیرا جتنا ہے اتنا ہی تو بچپن سے سکھانا پڑے گا۔ تو ہم اور آپ اپنے بچوں کو چور بنا رہے ہیں، اور چور ایسے ہی بنتے چھوٹے چھوٹے چور، پھر آگے چل کے ہو جاتا ڈکیت، ہو جاتے چھوٹے بچے۔ بیٹا اٹھانا نہیں، سامنے والا بولے گا بھی آپ کرے بھائی ایک انگور کھانے دو، نہیں بھائی جب تولا کے لے لیں گے تو کھانے کا بیٹا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں کھجور دی، صدقہ خیرات والی، بولے نہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، وہ صدقہ و خیرات قبول نہیں کرتے لوگ، یہ صدقہ والا ہے نہیں۔ ہاں کوئی گفٹ دے دے تو لے سکتے، لیکن یہ تو وہاں رکھا ہوا کیوں لے رہے ہو ایسا؟ دیکھا آپ نے؟ تو میرے بھائیو بچپن سے اپنے بچوں کے دماغ میں ڈالی۔ پہلے جب آدمی گھر سے باہر نکلتا تھا تو بیوی کہتی تھی بھوکے رہ سکتی ہوں لیکن حرام مت کھلانا۔ آج کل بیوی کیا بولتی؟ کہیں سے بھی لے کر آؤ، کہیں سے بھی لے کر آؤ۔ تو آدمی وہاں ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں اپنا پیر رکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، باپ دھوپ میں جلتا ہے، ماں چولہے پر جلتی ہے، تب اولاد پلتی ہے، ویسا تھوڑے نا ہے۔ پھر بھی آج کل کی اولاد کہتی ہے بابا ہمارے کچھ نہیں کر رہے۔ بابا نے کیا کیا؟ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رونا بند، اور بڑے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رات بھر سونا بند، سوئیں گے نہیں، بس اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ ارے بابا کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، 50,000 کا موبائل لے کے تو گھوم رہا ہے، ذرا اپنی کمائی سے ذرا خرید کے دکھا۔ ارے اپنی کمائی سے خرید کے دکھا بھائی۔ ہمارے بچے کا بال کٹ آپ دیکھیے گا، وہ سور کٹ ہو گیا ہے۔ مولوی صاحب بولتے سور کٹ، میرے پاس دلیل ہے بھائی۔ کچھ جگہ پہ سور ایسا ہے اس کا بال ایسے ہی ہے جیسے ہمارے کٹ۔ کون کٹ کٹوا رہا ہے؟ کون کرا رہا ہے؟ تو ہمارے بچے اس طرح کاٹ کاٹ کے دھونی بن جائیں گے، فٹ بال والے رونی بن جائیں گے؟ کوئی نہیں ہوتا بھائی۔ دیکھا آپ نے؟
بچپن سے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اس میں حلال کمائی کا بڑا عمل دخل ہے. اس لیے اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 51. اے رسولو حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. جو حلال کھائے گا اللہ نیک عمل کی توفیق دے گا، اور جو نیک عمل کرے گا اللہ اسے حلال کمانے کی توفیق دے گا. حلال کمائی میں محنت بہت لگتی ہے لیکن اس کے اندر برکت بہت زیادہ ہے. میرے بھائیو تکلیف برداشت کرنا سیکھیے. نبیوں نے بکریاں چرائی ہے، اپنے ہاتھ کی کمائی کی ہے، تو ہم اور آپ نہیں کر سکتے کیا؟ کپڑے گندے کر لیجئے لیکن حرام کمائی کا راستہ نہیں کرنا. حلال کمائی کیسے ہوگی، محنت کیسے کریں گے؟ تقدیر پر راضی رہیے. وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، سنن ترمذی کتاب الزہد حدیث نمبر 2305، ابو ہریرہ تیرے نصیب میں جتنا لکھا تو اس پر راضی ہو جا. ہماری اور آپ کی سیلری مہینہ ختم ہوتے ہوتے ہی ختم ہو جاتی، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بھائی سرکاری نوکری والے یہاں ہیں کیا؟ جاب والے ہیں کچھ لوگ کہ نہیں ہے؟ کسی کے یہاں جاب کرتے ہیں کہ نہیں؟ شیخ صاحب نہیں ہے؟ اکثر لوگ شکایت کریں گے کہ مہینہ ختم ہوتے ہوتے ہی سیلری ختم ہو جاتی، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس کا بہترین علاج ہے، کیا ہے وہ؟ گھر میں صدقہ و خیرات والا ایک صندوق رکھ دیجئے. آپ اللہ کے راستے میں نکالیے گا تب نہ اللہ آپ کے اوپر خرچ کریں گے. اور آپ کی سیلری بچے گی کیسے؟ میں بتا رہا ہوں ٹرکس. آپ ضرورت پوری کیجئے، خواہش پوری مت کیجئے. ہم نے خواہشوں کا جال بچھا رکھا ہے تو سیلری بچے گی کیسے؟ ضرورت پوری کیجئے، بس ختم. خواہش نہیں، تو خواہش کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ارے 50 آئٹم ہو سکتا ہے تو کتنے لوگ کیا بولتے ہیں، مولوی صاحب کما رہے ہیں بچوں کے لیے. یہ جملہ سب کا رہا. ہم بہت تکلیف میں گزارے ہیں، اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتے. یہ جملہ ہی غلط ہے. اگر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہی اولاد آپ کو بولے گی بابا نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، یا بڈھا کیا کر رہا ہے، کچھ نہیں کیا میرے لیے. 50,000 کا موبائل لے کے گھوم رہا ہے، بابا کی کمائی سے بولتا بڈھا ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. یہ آج کل ہو رہا ہے. تو تکلیف اٹھائیں گے کب؟ جس طرح ہم نے اور آپ نے تکلیف اٹھایا ہے، بچوں کو بھی سکھائیے بیٹا تکلیف اٹھانا پڑے گا. گھر کی اہلیہ کو بولیے آپ کو بھی اٹھانا پڑے گا، میری ماں نے تکلیف اٹھایا ہے، آپ بھی کسی کی ماں ہیں، تکلیف آج نہیں اٹھائیے گے تو آگے فائدہ کیسے ہوگا؟ تو آپ کی سیلری بچے گی. ضرورت پوری کیجیے. چادر جہاں تک ہے پیر وہیں تک لے جائیے، اندر گھسائیے گا تو پیر نہ کھل جائے گا. وہی ہو رہا ہے. سوراخ ہو گیا ہے بھائی، سوراخ ہو گیا. جانتے ہیں نا سوراخ ہونا؟ جتنا پیسہ آ رہا ہے اتنے راستے اس کے کھل رہے ہیں. شانتی نہیں ہے، شانتی نہیں. گھر میں شانتی لانا ہے، آپ لوگ سب لوگ اپنے گھر میں ایک صندوق باکس رکھ لیجئے، صدقہ والا. 2 روپیہ 3 روپیہ 5 روپیہ ڈالیے، مسجد میں لا کے جمع کر دیجیے ہر مہینے. آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی الگ ہو جائے گی، خود بخود ہو جائے گی، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ آپ کو اور دے دیں گے. اللہ اگر دینے پر آئے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، اور اگر لینے پر آ جائے تو مکھی چوز بنا دیتا ہے. تو اللہ سے مانگیے، دعا کرتے رہے. ایک دعا یاد کر لیجیے، اور وہ دعا سب سے اہم دعا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی ہے. گھر بھی مل گیا، گھر والی بھی مل گئی اس دعا کی برکت سے. اب ہمیں اور آپ کو کیوں نہیں مل رہی بھائی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 23 24 25 پڑھیے. میرے رب تو میرے طرف جو کچھ اتارنے والا میں اس کا محتاج ہوں. یہ دعا کو بار بار پڑھیے. جتنے لوگ بولتے ہیں نا کہ مولوی صاحب میری نوکری چلی گئی نہیں مل رہی، یہ دعا کو پڑھیے. اگر موسیٰ علیہ السلام کو گھر مل سکتا ہے اور گھر والی مل سکتی ہے تو آپ کو کہیں نہیں ملے گی؟ وہ نیت ویسی ہونی چاہیے تب نا، ویسا جذبہ ہونا چاہیے تب نا. ایک دعا اور ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یہ سب دعائیں ہیں، بار بار دعا کرتے رہیے اور تقدیر کے فیصلے پر حاضر رہیے. پورا حل یہی ہے. کم کمائیں گے اچھا کمائیں گے، کم کمائیں گے شانتی رہے گی، آپ کو سکون ملے گا. ورنہ زیادہ لائن ادھر ادھر چینج کریں گے گڑبڑی پیدا ہو جائے گی. تو میرے بھائی آج سے عہد کر کے اٹھیے، جو بےایمانی شیطانی ہو گئی ختم. اللہ توبہ. کتنے لوگ کان پر ہاتھ رکھتے، یہ کچھ نہیں، منہ پر مارتے ادھر ادھر نہیں. بھائی ہے تو ہے، اب جو ہو گیا سو ہو گیا. میرا اللہ سے معاہدہ ہے، کسی اور سے معاہدہ نہیں ہے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. ہاں کسی کا اگر حق مار لیا تو اس سے جا کے بھیا غلطی ہو گئی معاف کرنا بھائی، کیونکہ اگر آج نہیں دیجیے گا تو کل قیامت کے دن وہ لے لیں گے آپ سے، اور گردن میں لٹکا ہوا رہے گا تو گڑبڑی نہ ہو جائے گی. پورا کلیئر کر لیجیے مسئلہ. دنیا کسی کی نہ ہوئی ہے نہ ہونے والی ہے. دنیا ایسی ہے، یاد رکھیے گا،
دنیا ایسی ہے جو آدمی کچھ کام نہیں کرتا دنیا اس پر ہنستی ہے، اور جو آدمی کچھ کام کرتا ہے تو دنیا اس سے جلتی ہے، تو کہیں تو سکون نہیں ہے۔ اس لیے اچھا ہے نا بھائی اپنا راستہ سمپل والا چلتا رہے، قناعت پسند رہیے، دل کے مالدار بنیے، آپ کو شانتی ملے گی۔ قرآن پڑھیے، اپنے آپ کو جوڑے رکھیے، شانتی ملے گی۔ ہائے 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 5 مرتبہ جب آپ وضو بنائیے گا تو ویسے آپ ٹینشن فری ہو جائیے گا۔ یہ 5 مرتبہ وضو بنانا کیوں ہے؟ یہ شانتی پیدا کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیو، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ حلال کمائی یہ سب سے اہم ہے، حرام کمائی سے توبہ، حلال کمائی کی طرف آئیے۔ بس آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جن کا راستہ ذرا غلط ہو گیا اس کو سیدھے راستے پر لے آ، اب تک جو بھی غلط جو کر رہے تھے اللہ سب کی غلطی کو معاف فرما دے، اللہ سب کی کمائی کو حلال کر دے۔ آمین بولیے زور سے ذرا، آمین۔ اے اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادت کو تو قبول فرما لے، جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اللہ عزت و آبرو کے ساتھ، اللہ عزت و آبرو کے ساتھ روزی روٹی عطا فرما، خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ۔ اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو قرض میں ڈوبے ہوں اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ ہاں ایک چیز اور بولنا تھا، آج کل ہم اور آپ قرض کی وجہ سے بھی زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ لمبی خواہش ہے۔ اب گھر پہ بیوی بولتی یہ وہ دس ڈیٹ، اور جھوٹی شان، یہ قرض جو ہم اور آپ لے رہے ہیں نا، جھوٹی شان مطلب ان کا محل اتنا چھوٹا تو میرا محل اتنا بڑا، اس شادی میں اس نے اتنا خرچ کیا تو میں کم کیوں کروں؟ میں بھی تو ذرا خان صاحب ہوں نا، خان صاحب۔ اب کوئی خان صاحب بیٹھے ہوں گے تو بولیں گے ہم کو ہی بول رہے ہیں، اب ایسا شیخ صاحب ہیں، صدر صاحب ہیں، پتہ تو چلنا چاہیے کہ ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے۔ جھوٹی شان نے ہمیں اور آپ کو ذلیل کر رکھا ہے۔ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں پھر بات ختم کریں گے۔ وہ حدیث ابھی میں دیکھ رہا تھا تو مجھے وہ چیز لگی کہ ارے واقعی کیا ہو رہا ہے، کیسے مسائل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے کتنی اہم ہیں۔ سنن ترمذی کتاب الفتن حدیث نمبر 2254، لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، کسی مومن کے نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کر لے، کسی مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کر لے۔ آدمی ذلیل ہو ہی رہا ہے، جہاں پیر نہیں رکھ سکتا تھا لیکن گھر والوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہاتھ پھیلا دے رہا ہے، جھوٹی شان کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیسے لوگ ذلیل کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ کہا یتعرض من البلاء فیما لا یطیق، وہ اپنے آپ کو ایسی پریشانی میں ڈال لیتا ہے، ایسی مصیبت میں ڈال لیتا ہے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ بعد میں پورا کر دیں گے قرض، کچھ نہیں ہوتا۔ مرض اور قرض کب کس کے ساتھ جو ہے مسئلہ حل کر لیجئے، ورنہ بچے لوگ کبھی آپ کے قرض کو چکانے والے نہیں، آپ نے خود چکانا، کوئی دوسرا نہیں چکاتا۔ اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اے اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، ہمارے مال میں اللہ تو برکت دے۔ بس اسی چند جملے کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ تمام لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے بلایا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔